بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کے سلسلے میں مسئلہ چل رہا تھا کہ ایک آدمی صاحب نصاب بن گیا، اب اس مال کے اوپر 1 سال کا گزرنا ضروری ہے، 1 سال گزرنے کے بعد اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اسی طریقے سے ہر سال وہ صاحب نصاب بن گیا، اب وہ ہر سال زکوٰۃ نکال رہا ہے، 3 4 5 سال تک اس نے لگاتار زکوٰۃ نکالی چونکہ مال ہے۔ پھر حالات بدلے اور اس کے پاس سے مال جو ہے ختم ہو گیا، وہ صاحب نصاب تھا، اب وہ صاحب نصاب میں سے نکل گیا، یا تو جو مال تھا وہ سب ختم ہو گیا، یا یہ کہ مال ختم ہوتے ہوتے اتنا بچا کہ نصاب سے بھی کم ہو گیا۔ اب وہ 4 5 سال کے بعد شریعت کی نظر میں غریب بن گیا، زکوٰۃ اب نہ رہی۔ اب یہی پوزیشن 2 3 سال تک چلی، پہلے 4 5 سال تک زکوٰۃ نکالتا رہا، درمیان میں 6 سال سے جو ہے پوزیشن بدل گئی، زکوٰۃ نکالنا بند ہو گیا، مال ہی ختم ہو گیا، غریب بن گیا۔ پھر جو ہے 2 3 سال اسی طرح گزرے، اللہ نے پھر جو ہے 2 3 سال کے بعد مال دیا، صاحب نصاب بن گیا۔ تو اب صاحب نصاب بننے کے بعد پھر جو ہے اس مال کے اوپر 1 سال گزارنا ضروری ہے۔ اب وہ پہلے والا صاحب نصاب جو تھا وہی اس میں نہیں چلے گا، بلکہ اب یہ نیا اپڈیٹ شروع ہوگا۔ وہ پہلے کے 5 سال میں جو چلا وہ پہلی مرتبہ صاحب نصاب ہونے کی وجہ سے 5 سال تک سلسلہ چلتا رہا، بیچ میں غریب ہو گیا، مالدار ہونے سے ختم ہو گیا، اب نئے سرے سے مالدار ہوا۔ تو اب جب مال آیا ہے اور نصاب کے بقدر مال ہے تو اس مال کے اوپر اب نئے سرے سے 1 سال کا گزارنا ضروری ہے، 1 سال کے بعد اس کے اوپر زکوٰۃ کی ادائیگی واجب ہوگی۔ یہ نہیں کہ بھئی پہلے 1 مرتبہ صاحب نصاب بن گیا ہے تو اب جو ہے یہ غریب بننے کے بعد پھر مالدار ہوا تو اب جو ہے اس کے اوپر 1 سال گزارنا ضروری نہیں ہے، بس زکوٰۃ نکالتے رہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ اب نیا سال اس کو ملے گا، 1 سال اس کے اوپر جو ہے اس مال کے اوپر گزرنا چاہیے، اس کے بعد اگر نصاب کے بقدر مال بچتا ہے تو زکوٰۃ کی ادائیگی واجب ہوگی، ورنہ نہیں۔ پروویڈنٹ فنڈ کے اوپر زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ سرکاری ملازم اپنی ملازمت سے جب برخاست ہوتا ہے، ملازمت چھوڑتا ہے، تو اس کو حکومت کی طرف سے کچھ رقم دی جاتی ہے، اس کو پروویڈنٹ فنڈ کہا جاتا ہے۔ پروویڈنٹ فنڈ اس کی 2 صورتیں ہیں، ایک ہے جبری اور ایک ہے اختیاری۔ جبری کا مطلب یہ ہے کہ ملازم اگر چاہے کہ اپنا پی ایف نہ کٹوائے تب بھی حکومت جو ہے جبراً اس کے تنخواہ میں سے کچھ نہ کچھ مقدار میں پی ایف کاٹ لیتی ہے، جس میں ملازم کا کوئی دخل نہیں، وہ چاہے تب بھی وہ حکومت کاٹ لے گی، اس کو کہتے ہیں جبری صورت۔ اس کا حکم یہ ہے کہ یہ پروویڈنٹ فنڈ ملازمت ختم ہونے کے بعد جب ملازم کو ملے گا تو ظاہر بات ہے کہ جتنی کٹوتی ہوئی ہے اتنا نہیں ملے گا، بلکہ اس سے زائد ملتا ہے، حکومت اس کے اندر بڑھوتری کرتی رہتی ہے، اضافہ کرتی رہتی ہے۔ تو اب مثلا یوں سمجھو کہ 2 لاکھ روپئے پی ایف ہمارا کٹا مثال کے طور پر، اور حکومت ہمیں 4 لاکھ دے رہی ہے ملازمت ختم ہونے کے بعد، تو اب یہ 2 لاکھ جو زائد مل رہے ہیں وہ سود نہیں ہے، بلکہ وہ حکومت کی جانب سے انعام اور تبرع ہے، لہذا اس زائد رقم کو لینا بھی جائز ہے۔ اسی طرح یہ پروویڈنٹ فنڈ اس کے ہاتھ میں آیا 4 لاکھ کی شکل میں، تو اب جس وقت اس کے ہاتھ میں آیا اسی وقت اس کی زکوٰۃ واجب ہوگی، اس سے پہلے جتنے سالوں تک پی ایف کٹتا رہا 20 25 30 سال تک تو پچھلے سالوں کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ یہ ہو گیا جبری پروویڈنٹ فنڈ کا حکم۔
دوسری صورت ہے اختیاری۔ اختیاری کا مطلب یہ ہے کہ ملازم اپنے اختیار سے اپنی تنخواہ میں سے کٹوتی کرواتا ہے، اتنے فیصد کاٹ دو، اتنے فیصد کاٹ دو، اپنے اختیار سے۔ اور اگر وہ کٹوانا نہ بھی چاہیں تو وہ اس کو اختیار ہے وہ نہ کٹائے، اس میں حکومت اس کے اوپر جبر نہیں کرتی ہے، اب اس کو اختیار ہے۔ تو ایسی کٹوتی جس میں وہ اپنے اختیار سے کٹواتا ہے اور پھر وہ رقم حکومت کے پاس جمع ہوتی رہتی ہے، سرکاری خزانے میں جمع ہوتی رہتی ہے، اور پھر بعد میں اس کو وہ رقم دی جاتی ہے۔ تو اب اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ ہم نے جو رقم تھوڑا تھوڑا کر کے کٹوایا، اس رقم کے اوپر جو زائد رقم حکومت کی طرف سے ملے گی تو وہ زائد رقم سود شمار ہوگی، اس کا لینا ناجائز اور حرام ہے۔ ہاں، جتنا پی ایف ہم نے کٹوایا اتنی رقم لے سکتے ہیں۔ اس میں دوسری بات کہ پی ایف ہم کو ملا تو ایسا نہیں ہے کہ اب ملنے کے بعد زکوٰۃ شروع ہوگی، بلکہ پچھلے سالوں میں جس سال سے ہم نے پی ایف کٹوانا شروع کیا تھا اور کٹواتے کٹواتے 20 سال 30 سال گزر گئے اور اب یہ رقم ہمیں ہاتھ میں آ رہی ہے، ہمارے ہاتھ میں آ رہی ہے، تو اب پچھلے 30 سالوں کی زکوٰۃ اس کے اوپر لاگو ہوگی اگر وہ پہلے سے صاحب نصاب چلا آ رہا ہے تو۔ اور اگر پہلے سے صاحب نصاب نہیں تھا اور پی ایف کی ابتدا میں یعنی شروع میں رقم اتنی تھی جو نصاب تک نہیں پہنچتی تھی تو اس وقت اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں تھی، لیکن پی ایف کی رقم جب بڑھتی رہی، تھوڑا تھوڑا کٹواتا رہا، بڑھتی رہی، یہاں تک کہ نصاب کے بقدر پہنچ گئی تو اس سال سے اس کے اوپر زکوٰۃ لاگو ہو گئی، اور اس سال کے بعد سے لے کر اس آخری سال تک جس سال اس کو پیسے واپس مل رہے ہیں، اتنے سالوں کی زکوٰۃ اس کے اوپر لازم ہوگی، ضروری ہوگی، لہذا وہ اس کا حساب کر کے جو ہے تمام سالوں کی زکوٰۃ ادا کریں۔ یہ فرق ہے کہ اپنے اختیار سے کٹاؤ تو اس میں تمام سالوں کی زکوٰۃ لاگو ہوگی، اور جبراً حکومت اپنی طرف سے جو کاٹ لیتی ہے اور پھر بعد میں واپس لوٹاتی ہے اس کے اوپر پچھلے سالوں کی زکوٰۃ لاگو نہیں ہوگی۔ جس سال وہ پیسے ہاتھ میں آئے اور اسی سال وہ مان لو کہ صاحب نصاب ہوا، اس سے پہلے غریب تھا، تو پھر 1 سال گزرنے کے بعد اس کو زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ اور اگر پہلے سے صاحب نصاب بن چکا تھا یعنی پی ایف کٹواتے کٹواتے کسی سال میں وہ کیا ہو گیا تھا، نصاب بن گیا تھا، تو ظاہر بات ہے کہ صاحب نصاب ہو گیا، تو اسی سال سے وہ مالدار ہو گیا شریعت کی نظر میں، اور اب جب اس کے ہاتھ میں پیسے آ رہے ہیں تو اب اس کو زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے، پچھلے سالوں کی نہیں لیکن اس پیسے کی جو ہاتھ میں آ رہے ہیں، کیونکہ پہلے سے وہ زکوٰۃ نکال رہا ہے۔ تو جہاں اپنے دوسرے مالوں کی زکوٰۃ نکالے گا، سونے کی، چاندی کی، کاروبار کے مال کی یا دوسری چیزوں کی، اسی کے ساتھ یہ پی ایف کے پیسے ہاتھ میں آنے کے بعد اس کی زکوٰۃ نکالے گا۔ ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔